حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی علم و عمل سے آراستہ تھی۔ آپ سے جتنا بھی کچھ بن سکا آپ نے مسلمانوں اور عوام الناس کی اصلاح اور بہبود کے لیے کام کیا اور اس کے لیے اپنی پوری زندگی خرچ کر دی۔ 60 ہجری میں جبکہ آپ عمر کے 78ویں منزل سے گزر رہے تھے، آپ کی طبیعت کچھ ناساز ہوئی، پھر طبیعت خراب ہوتی چلی گئی۔ طبیعت کی ناسازی مرض وفات میں تبدیل ہو گئی اور اسی مرض وفات میں آپ نے خطبہ دیا جو آپ کا آخری خطبہ تھا۔ اس میں ان باتوں کے علاوہ آپ نے فرمایا، اے لوگوں، بعض کھیتیاں ایسی ہیں جن کے کٹنے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ میں تمہارا امیر تھا، میرے بعد مجھ سے بہتر کوئی امیر نہ آئے گا، جو آئے گا مجھ سے گیا گزرا ہی ہوگا، جیسا کہ مجھ سے پہلے جو امیر ہوئے وہ مجھ سے بہتر تھے۔ اس خطبے کے بعد آپ نے تجہیز و تکفین کے متعلق وصیت فرمائی، کوئی عاقل اور سمجھدار آدمی مجھے غسل دے، اچھی طرح غسل دے۔ پھر اپنے بیٹے یزید کو بلایا اور کہا، اے بیٹے، میں ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھا، آپ اپنی حاجت کے لیے نکلے، میں وضو کا پانی لے کر پیچھے گیا، وضو کرایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک جسم پر پڑے ہوئے 2 کپڑوں میں سے ایک کپڑا مجھے عنایت فرمایا، وہ میں نے حفاظت سے رکھ لیا تھا۔ اسی طرح آپ نے ایک بار اپنے بال اور ناخن مبارک کاٹے تو میں نے انہیں جمع کر کے رکھ لیا، تو تم کپڑے کو تو میرے کفن کے ساتھ رکھ دینا، بال اور ناخن مبارک میری آنکھوں، منہ اور سجدے کی جگہوں پر رکھ دینا، پھر ارحم الراحمین کے حوالے مجھے کر دینا۔ آپ نے یہ وصیت کی اور اس کے بعد آپ کا مرض بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ دمشق میں ہی 22 رجب 60 ہجری میں علم و عمل کا حرم تدبر کے یہ آفتاب ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ اور پھر رافضیوں نے، دشمن امیر معاویہ نے ماہ رجب کی 22 تاریخ کو ایک رسم ایجاد کی۔ اس رسم کو انہوں نے امام جعفر بن صادق کے کنڈوں کا نام سے مشہور کیا۔ در حقیقت یہ رسم نہیں ہے، یہ رسم صحابہ کے دشمنوں نے ایجاد کی۔ 22 رجب جس وقت کاتب وحی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا المناک سانحہ پیش آیا، دشمنوں نے اپنی دیرینہ خواہش پوری ہونے پر خاموش زبانوں کے ساتھ شیرینی سے خوشی منائی۔ دشمن کی تعداد کم تھی کیا؟ ان کی تعداد کم تھی کیا؟ لیکن مسلمانوں سے انتقام کا انہیں خوف تھا، اس لیے ابتدا میں انہوں نے اس خوشی کو مخفی رکھنے کی کوشش کی، پھر راز فاش ہونے کے خطرے سے اس رسم کو امام جعفر صادق کی طرف منسوب کر دیا، اور آج یہ حال ہے کہ علم حاصل نہیں کرتے، صحابہ کی سیرت نہیں پڑھتے، صحابہ کے تعارف کو نہیں جانتے، کسی صحابی کی سیرت پڑھنے کی توفیق ہمیں نہیں ہوتی۔ ایسی بھولی بھالی مسلمان عوام دشمن کے دھوکے اور فریب کو نہ سمجھ سکی، بلکہ اس رسم کو جو بغض صحابہ میں ایجاد کی گئی تھی ثواب کا باعث سمجھ لیا اور ضروری سمجھا جانے لگا، اتنا ضروری سمجھا جانے لگا کہ گھر میں کھانے کو ہونا ہو کنڈے بننے چاہیے۔ ضروریات، ایسی ضرورت جو دین کا حصہ قرار دے دی ان لوگوں نے۔ یہ کنڈے کوئی ضرورت نہ تھے، یہ دین نہ ہے، یہ دین نہیں ہے۔ اگر یہ دین ہوتے، یہ ضرورت ہوتے تو صحابہ کرتے، تابعین کرتے، تبع تابعین کرتے، بزرگان دین کرتے۔ اب ذرا مفتی محمود الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا فتاوی ہے، فتاوی محمودیہ، اس میں ایک سوال آیا تھا کہ 22 رجب کو بعض جگہ کنڈا کرنے کا بڑا رواج ہے، اس میں جو رسمیں کی جاتی ہیں ان کا کیا حکم ہے اور کنڈے کی اصلیت کیا ہے؟ کیا مسلمانان اہل سنت کو یہ رسم ادا کرنی چاہیے؟ امید ہے کہ شریعت کے مطابق اس رسم کی اصلیت بیان فرما دیں گے اور مسلمانان اہل سنت والجماعت کی رہنمائی فرمائیں گے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ کنڈوں کی مروجہ رسم مذہب اہل سنت والجماعت میں محض بے اصل خلاف شرع اور بدعت ممنوع ہے، کیونکہ 22 رجب نہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ پیدائش ہے نہ وفات۔ امام جعفر کی تاریخ پیدائش 8 رمضان 80 ہجری یا 83 ہجری میں ہوئی، وفات شوال 148 ہجری میں ہوئی۔ پھر 22ویں رجب کیسے منتخب کی گئی؟ اس تاریخ کو امام صادق سے کوئی خاص مناسبت نہیں۔ ہاں 22 رجب
حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی تاریخ ہے، تو ظاہر ہوتا ہے کہ اس رسم کو محض پردہ پوشی کے لیے امام جعفر کی طرف منسوب کیا گیا، ورنہ در حقیقت یہ تقریب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خوشی میں منائی جاتی ہے۔ لعنت ہے ان لوگوں پر جو یہ کام کرتے ہیں، کنڈے بناتے ہیں، کنڈے کھلاتے ہیں اور کنڈے بانٹتے ہیں۔ لعنت ہے ان لوگوں کے اوپر جو باطل کی اس چال کو نہیں سمجھ سکے کہ صحابی کی وفات کی خوشی میں یہ تقریب انہوں نے منائی، یہ رسم ایجاد کی۔ کہتے ہیں کہ جس وقت یہ رسم ایجاد ہوئی، اہل سنت والجماعت کا غلبہ تھا، اس لیے یہ اہتمام کیا گیا کہ شیرینی بطور حصہ اعلانیہ نہ تقسیم کی جائے، بلکہ تاکہ راز فاش نہ ہو، بلکہ دشمنانہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی کے ساتھ ایک دوسرے کے ہاں جا کر اس جگہ پر جا کر یہ شیرینی کھا لیتے جہاں اس کو رکھا گیا، اس طرح اپنی خوشی مسرت کا ایک دوسرے پر اظہار کرتے۔ جب کچھ اس کا چرچا ہوا تو حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کر کے تہمت امام موصوف پر لگائی کہ انہوں نے خود اس تاریخ میں اپنی فاتحہ کا حکم دیا، حالانکہ یہ سب من گھڑت بات ہے۔ لہٰذا برادرانہ نے اہل سنت کو اس رسم سے بہت دور رہنا چاہیے، نہ خود اس رسم کو بجا لائیں، نہ اس میں شرکت کریں، فقط واللہ اعلم بالصواب۔ اور تبارک کی روٹیاں جو کہ اس مہینے میں بنتی ہیں، ماہ رجب میں کچھ لوگ جمعے کے دن میٹھی روٹیاں بناتے ہیں، پھر ان پر 41 مرتبہ سورہ ملک پڑھواتے ہیں، اس کو تبارک کہتے ہیں۔ میت کی جانب سے فدیہ یا صدقہ یا خیرات کا نام دیا جاتا ہے۔ عوام اس کو متبرک سمجھتی ہے اور کھا لیتی ہے اس کو، گویا اصالہ ثواب کی ایک بہت ہی مخصوص رسم ہے جو نہ قرآن سے ثابت، نہ حدیث شریف سے ثابت، نہ سلف صالحین سے ثابت ہے، کسی سے بھی ثابت نہیں ہے رسم، نہ ہی اس کا کوئی دین سے تعلق ہے، بس من گھڑت رسم ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اس کو شریعت میں بدعت کہتے ہیں، اس کا ترک کرنا امت پر واجب ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں بدعات سے بچا کر سنت کے نورانی راستوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ہم نے اپنا فرض پورا کیا، محبت صحابہ میں ہم نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سبق آپ کو بھیجا، اب آپ بھی اس کا حصہ ڈالیں اور اس سبق کو آگے اپنے لوگوں میں فارورڈ کر دیں تاکہ سب تک امام امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف پہنچے اور ان کی اہمیت، ان کی فضیلت، ان کی عظمت کا سبق آگے جائے اور سب کے دلوں میں ان کی عظمت گھر کر جائے، آمین ثم آمین۔